السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ خوبصورت بیان سنیے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ بڑا ہی زبردست بیان ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ خود امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا، لوگوں میرے تمام صحابہ میں، تمام امت میں سب سے افضل ترین مقام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آخری وقت ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بے ہوشی ہو کے جاتی ہے۔ امری ابا بکر ان یصلی الناس، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا پیغام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا دو، وہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ابا تو پہلے ہی کئی دنوں سے روتا پھرتا ہے، جس دن سیدہ جا نصر اللہ کی سورت کا نزول ہوا وہ ہر وقت روتا ہے اور کہتا ہے، لوگوں فسبح بحمد ربک واستغفر کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی جدائی کا وقت آ پہنچا۔ میرا ابا آگے پریشان ہے، فاروق کو حکم دے دو وہ بہادر آدمی ہے، نماز پڑھائے، مگر فرمایا او ایسا تو نہیں جانتی ساری امت میں افضل ابو بکر کے مقابلے کا ہے کوئی نہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور جلیل القدر صحابی کے کندھوں پہ ہاتھ مبارک رکھ کر قدم مبارک گھسٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے۔ صدیق اکبر محسوس کر کے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، آپ پیچھے ہٹنے لگے تو فرمایا الزم مکانکا، الزم مکانکا، اور ابو بکر اپنی جگہ ٹھہرے رہو، میں پیچھے نماز پڑھ کے ساری امت کو یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں میرے مصلی پہ میرے بعد امامت بھی خلافت بھی تمام کا تمام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے ہے۔ نمازیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہو کر پڑھائی۔ رات کا وقت ہے، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے آنگن میں کھڑے ہیں، صحن میں کھڑے ہیں، ویڑے میں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھایا۔ سید عائشہ فرماتی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان کے ستارے، کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان کے ستارے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ان سے بھی زیادہ فاروق کی نیکیاں ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، فاروق اعظم کی نیکیاں ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ توجہ رہے گی تو بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ابا، پہلے تو پوچھا نا کہ کیا کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان پہ ستارے ہیں گنتی کے اعتبار سے؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ فاروق اعظم کی نیکیاں اس سے بھی زیادہ ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ، میرا ابا یعنی ابو بکر کی نیکیاں؟ اب جواب سنو، فرمایا او عائشہ تو نہیں جانتی فاروق کی تمام عمر کی نیکیاں ایک طرف، تیرے ابا کی غار کا ایک رات ایک دن ایک طرف۔ یعنی کیا کہنا تیرے ابا کا؟ فاروق کی ساری عمر کی ہر طرح کی نیکی، ہر طرح کا عمل، ہر طرح کا اچھا کام ایک طرف، اور ابو بکر صدیق کا غار میں لے جانا، غار میں میرے ساتھ رہنا ایک طرف۔ وہ ابو بکر جس نے خلافت کی بات بھی عجب انداز دکھائے،
خلیفہ بنا دیے. مدینہ منورہ کی گلی میں کسی آدمی نے آواز لگائی, ہے کوئی مزدور, کوئی مزدور ہے؟ سامنے سے صدیق اکبر تشریف لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا کیا کام ہے؟ کہنے لگا میری بکری مر گئی ہے, وہ اٹھا کر مدینے سے باہر پھینکنی ہے. فرمایا کیا دو گے؟ کہ 4 آنے کے. چلو میں اٹھاتا ہوں. اندازہ لگا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہے, عائشہ صدیقہ کا ابا ہے, نبی کی زندگی میں 17 نمازیں مصلی پہ کھڑا ہو کے پڑھانے والا, اللہ کی زمین پہ آسمان کے نیچے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا, نبی کے ساتھ تعاون کرنے والا, نبی کے ساتھ جان مال کھپا دینے والا, آج خلیفہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہو کر مردار بکری کندھے پہ اٹھا کے مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہے. آج تو 4 پیسے اگر آ جائیں, گھر کے لیے 1 کلو سبزی اگر لی ہے تو وہ بھی ہمارے گھر پہنچا کے آؤ بھائی. یعنی لوگ لنگڑے ہو گئے, للے ہو گئے, منڈے ہو گئے, اپنا کام کرنا بھی چھوڑ دیا. جناب امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ساری کائنات کی سردار ہے, مگر آپ اپنا جوتا مبارک بھی خود ہی سی لیا کرتے تھے. آج تو اگر 4 پیسے مل جائیں تو نوکروں کی کمی نہیں رہتی. یہ پانی چھڑکنے والا ہے, یہ جھاڑو دینے والا ہے, یہ کار کی صفائی کرنے والا ہے, یہ کار چلانے والا ہے, یہ یوں کرنے والا, یہ یوں کرنے والا. بس ہمارا مطلب یہ نہیں کہ تم مزدور نہ رکھو, لوگوں کی روزی کا ذریعہ نہ بنو. تم اس لیے تھوڑے کسی مزدور کو رکھتے ہو کہ اس کے بچے روٹی کھائیں گے, دعا دیں گے, بلکہ اپنی شہنشاہی جمانے کے لیے رکھتے ہو. اگر یہ نیت ہو جائے تو پھر کار خیر بن جائے. اللہ نے مجھے دولت دی ہے, مجھے کارخانہ دیا, مجھے مل دیا, مجھے فیکٹری دی. 10 آدمی 4 آدمی کام کریں گے, ان کے بچوں کو روزی ملے گی, اللہ پاک میرا بھی آخرت میں بھلا کر دے گا. تو اس لیے اسے کون کرتا ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا گیا, آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا مجھے اپنے بچوں کے لیے روٹی تو لانی ہے, مزدوری تو کرنی ہے, اب میں کاروبار کیسے کروں؟ تم نے میرے کندھوں پہ خلافت کا وزن رکھ دیا. اب میں تجارت کیا کرتا تھا, تجارت کروں تو یہ کام نہیں ہوتا, کیسے میں تمہارا کام چلاؤں؟ نبی کے جانشین کو دیکھو, مسلمانوں کا نبی کے بعد سب سے پہلا حکمراں مردار بکری اٹھا کر مدینے کی گلی سے باہر پھینکنے جا رہا ہے. صحابہ اکرام جلیل القدر جو تھے وہ اکٹھے ہوئے اور اس بات پہ غور کیا گیا کہ بیت المال سے وظیفہ مقرر کرو تاکہ ان کی گزر اوقات ہو, تاکہ ان کی گزر اوقات ہوتی رہے. تو جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا کتنا وظیفہ مقرر کریں, فرمایا مدینے میں جو سب سے غریب کا جو خرچہ ہو وہ میرا مقرر کر دو. چنانچہ 7.5 آنے مقرر کیے گئے. گزر اوقات ہوتی رہی. ایک دن صدیق اکبر کی گھر والی نے میٹھا ہریرا بنا لیا. تم تو کہو گے کہ حلوہ کیوں نہیں کہتا؟ حلوہ کیسے کہوں, اس میں گھی کہاں تھا؟ ذرا سی چربی ڈالی, تھوڑی سی کھجوریں ڈال کر بچوں کے لیے میٹھا دلیا ہریرا بنا دیا. تو صدیق اکبر کے سامنے بھی آیا. آج تو اچھا بھلا آدمی نہیں پوچھتا کہ میں نے گھر مٹھائی نہیں بھیجی, بالوشائی میں نے نہیں بھیجی, گلاب جامن میں لے کے نہیں آیا, یہ کھانے میں میرے سامنے کہاں سے آئی ہے اور کیوں آئی ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پوچھا گھر والے سے, یہ میٹھا ہریرا دلیا حلوہ کیسے بنایا؟
ہمیں جو پیسے ملتے ہیں وہ تو اتنی مشکل سے ہے کہ روٹی چٹنی مشکل سے بن سکے، یہ تم نے حلوہ ہریرا کیسے بنا لیا؟ وہ کہنے لگی کئی دن میں نے آٹا تھوڑا تھوڑا بچایا، 2-4 چٹکی آٹا بچا کے جوڑ لیا، جمع کر لیا، وہ آٹا بیچ کر چربی خریدی، کھجوری خریدی، میٹھا بنا لیا، اسی وقت بیت المال میں لکھ بھیجا میرا اتنا وظیفہ کم کر دو چونکہ اتنے میں گزارا میری گھر والی کر سکتی ہے۔ کئی دن گزارا کیا ہے نا، لہذا اتنا کم کر دو۔ یہ ہے مسلمانوں کا حکمراں، یہ ہے مسلمانوں کا خلیفہ، یہ ہے امیر المومنین، یہ ہے وہ امام المتقین۔ صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں ایک بات آئی کہ لو بھی اب نیکیاں زیادہ کمایا کروں گا، یہ نہیں آگے آنے دیتا تھا کسی کو ابو بکر، اب پھنس گیا ہے خلافت میں، اب میں نیکیاں زیادہ کمایا کروں گا، یہ تو الجھا رہے گا، اس میں پھنسا رہے گا۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں ایک بیوہ محتاج عورت تھی، بوڑھی مائی تھی ایک۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں فجر کی نماز کے بعد گیا، مائی اپنا برتن دے دے میں پانی بھر کے لا دوں، اندر سے جواب آیا جزاک اللہ، اللہ پاک تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تجھ سے پہلے کوئی اور اللہ کا بندہ پانی بھی بھر گیا، کھانا پکا کر مجھے کھلا کر برتن مانج کے بھی رکھ گیا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں بڑا سوچتا رہا کون ہو سکتا ہے اتنا جلدی آنے والا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اگلے دن میں فجر کی اذان کے وقت آیا، نماز سے پہلے آیا اور بوڑھی مائی کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز لگائی برتن لا میں پانی بھر کے لا دوں، آواز آئی جزاک اللہ، اللہ پاک تجھے جزائے خیر دے، ارادے کا نیکی کے بعد جو نیت کی اللہ تجھے اس کا بدلہ دے، اور یاد رکھ کہ تجھ سے پہلے کوئی اور سارا کام کر کے چلا گیا۔ آج محتاج کو پانی کون دے، آج محتاج کو ہاتھ پکڑ کے رستہ کون بتائے؟ ڈنڈے سوٹے کے ہم سب مرید ہیں، جدھر ڈنڈا ہوگا ادھر تھوڑے سے جھکیں گے، جدھر ہمیں کچھ معمولی معاملہ نظر آئے گا اس طرف تو جانے کو تیار ہی نہیں۔ حالانکہ اس بے نیاز کی بے نیازی سے ہر وقت ڈرنا چاہیے کہ نہ جانے کیا عبادت اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بدکارہ فائسہ عورت گزر رہی ہے، کنواں ہے، کنویں کے پاس کتا کھڑا ہے، پیاس کی وجہ سے اتنی زبان کتے کی باہر نکلی ہوئی ہے۔ تو فائسہ عورت دل میں ترس آیا، ڈول نہیں، رسی نہیں، پانی کیسے پلائے کتے کو، چنانچہ اپنے پیر کا موزہ اتارا، اس کا ڈول بنایا، اپنے دوپٹے کی رسی بنائی، پانی نکال کر کتے کے منہ میں ڈال دیا، موت آئی، آواز آئی عمل تیرا نکما، کرتوت تیرے بھیڑے، کردار تیرے سیار غلط، اور ایک دن تو نے ایسی نیکی کی، تو نے میرے کتے پہ ترس کھایا، جا میں نے تجھ پر رحم کر دیا۔ کتا ہے ٹھیک ہے تو میری مخلوق، پیاس کی حالت میں تو نے کتے کی پیاس بجھا دی، میں نے تیری قیامت کی پیاس بجھا دی۔ تو نے میری مخلوق پہ رحم کھایا، میں نے تجھ پر کرم کر دیا۔ یہ ایسی ایسی عبادت ہے ان کو لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ حدیث میں آتا کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ کے دربار میں ایک اور آدمی پیش ہوگا، اللہ پاک پوچھیں گے دنیا سے کیا عمل لایا، کہے گا کچھ بھی نہیں، کیا ہے میرے پلے؟ فرمایا ایک نیکی میرے پاس تیری محفوظ ہے، ایک تیری نیکی تیرا کار خیر میرے پاس محفوظ ہے، اور وہ یہ کہ گلی میں سے کانٹا روڑا تو نے اس نیت سے ہٹایا تھا کہ اندھیرے میں کسی معصوم بچے کو، کسی بوڑھے کو، کسی کو ٹھوکر نہ لگے، کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اے تو نے میرے بندے کو ٹھوکر سے بچایا، جا میں نے قیامت کی ٹھوکر سے تجھے بچا دیا۔ ایسی ایسی باتوں کی طرف تو تمہارا دھیان ہی نہیں ہوتا۔
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن ایک آدمی پیش ہوگا، اللہ پاک فرمائیں گے جا میں نے تیرے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا، تو نے ایک دن میرے فلاں بندے کے عیب پہ پردہ ڈالا تھا، کسی کا عیب دیکھ لیا، کسی گناہ میں مبتلا دیکھ لیا، اسے رسوا نہ کرو، اسے لوگوں میں ذلیل نہ کرو، علیحدگی میں سمجھاؤ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تو نے میرے بندے کے عیب کجے، میں نے تیرے عیبوں کو کج دیا۔ اور ایک اور بندے کے بارے میں آتا ہے کہ تو نے میرے بندے کے عیب پھیلائے یا میں نے تیرے دفتر کھول کے رکھ دیے۔ تو آدمی اپنے لیے سوچے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تیسرے دن فجر کی اذان سے کافی پہلے گیا، دیکھا اتنے بڑے بڑے صحابی، اتنے بڑے بڑے اللہ والے غریبوں محتاجوں بیواؤں کی خدمت کرتے ہیں، ایک تم ہو جو باپ کو گلاس پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہو، روٹی کھانے بیٹھتے ہو، کبھی پوچھا کہ ابا نے کھائی کہ نہیں؟ کبھی پوچھا ہے اپنی اماں کے بارے میں کہ اماں نے روٹی کھائی کہ نہیں؟ بیگم کو تو کہتا ہے کہ آ جا میرے ساتھ روٹی کھا، کبھی ماں کے پاس بھی گیا کہ اماں آ جا میں تیرا بیٹا ہوں، میرے اور تیرے ہاتھ میں لقمہ ہوگا تو لطف آئے گا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اس بڑھیا کے مکان پہ گئے، فاروق اعظم فرماتے ہیں میں دروازے پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا، دونوں کاندھوں پہ بڑے بڑے پانی کے گھڑے رکھ کے لایا، بڑھیا کے مکان میں داخل ہو گیا، میں دروازے پہ بیٹھ گیا، آج پکڑوں گا یہ کون ہے جو مجھ سے پہلے اس اتنا سبقت کرتا ہے نیکی کمانے میں۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں جب باہر نکلے تو میں نے پلہ پکڑا کہ اللہ والے تو ہے کون؟ آواز آئی فاروق جانے دے میں تیرا بھائی ابو بکر ہوں۔ حکمراں ہوتے ہوئے، خلیفہ ہوتے ہوئے، نبی کا جانشین ہوتے ہوئے، اپنے فرائض منصبی مسلمانوں کی ہمدردی سے پیچھے نہیں رہنا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک غلام تھا جو کمائی کر کے لا کے دیا کرتا تھا، تو ایک دن وہ کہیں سے آ رہا تھا، راستے میں یہودیوں کی شادی تھی، وہاں سے اس کو کھانا ملا تو جناب صدیق اکبر کو لا کے دے دیا۔ علماء نے لکھا کہ 3 دن کا فاقہ تھا صدیق اکبر کا، اور وہ 1-2 لقمہ کھا لیا، پہلے نہیں پوچھا، مگر جب کھا بیٹھے تو پوچھا کہ تو کہاں سے لایا تھا، یعنی یہ کھانا کس طرح کمایا؟ آج ہم پوچھتے ہیں کسی سے کہ یہ جو ختم دلوانے کے لیے تم نے ایک کھانے کے بجائے 85 کھانے بنائے ہیں، یہ کہاں سے لائے ہو؟ چوری کر کے لائے ہو؟ ٹھگی مار کے لائے ہو؟ قرض نکلوا کے لائے ہو؟ یتیموں کا مال ہڑپ کر کے لائے ہو؟ لائے کہاں سے ہو؟ سانوں کی آپ تو جنوں پھیرن والے ہیں نا، بلڈوزر پھیرنا جانتے ہیں، پاوے کسی یتیمہ کا لاؤ، مسکینہ کا لاؤ، غریبہ کا لاؤ، کبھی قرضہ کلا کے لاؤ، سود کا کما کے لاؤ، لاؤ صحیح۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اور لوگوں یتیموں کا مال نہ کھایا کرو، یہ چاول نظر آتے ہیں، گوشت نظر آتا ہے، خدا کہتا ہے پر حقیقت میں جہنم کے انگارے ہیں۔ کون پرواہ کرتا ہے؟ آئے گی خبر تو لگے گی خبر، موت آئے گی تو یہ ساری چیزیں روزے روشن کی طرح سامنے آ جائیں گی۔ تو اس غلام سے پوچھا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تو یہ کھانا کہاں سے لایا تھا؟ تو کہا میرے واقف ہیں یہودی، میں ان کے پاس سے گزر رہا تھا، ان کی شادی تھی، انہوں نے مجھے بھی کھلایا اور کچھ کھانا ساتھ بھی دے دیا۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو یہودیوں کا کھانا مجھے کھلاتا ہے۔ حلق میں انگلی ڈال کر قے کرنے لگے۔ اب خالی پیٹ میں اگر 1-2-4 لقمے چلے گئے وہ قے کیسے ہو؟ کسی نے مشورہ دیا کہ اگر قے کرنی ہے تو اور پانی پیو، پانی پی پیالے پی کر حلق میں انگل مار مار کر صدیق اکبر نے اس کھانے کو جب تک باہر نکال نہیں دیا چین نہ آئی۔
ہمارے دماغ میں بھی یہ بات آئی کہ سود کا پیسہ، سود کا کھانا، رشوت کا کھانا، اس نام بدل دیتے ہیں۔ آج رشوت کا نام لوگوں نے چائے پانی رکھ رکھا ہے، اور حضور ہم رشوت تھوڑے دینے قابل ہے، توبہ توبہ توبہ، یہ تو آپ کا چائے پانی ہے۔ ایھا الرسول رسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ کھانا کھاؤ، پاک کھانا کھاؤ، کما کے کھایا کرو، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ سب سے اچھا عمل، سب سے اچھی کرتوت، سب سے اچھا کردار وہ ہے کہ آدمی کے حلق میں لقمہ حلال کا جائے۔ کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی، اللہ اکبر، کیا نشانی بتلائی ہے، کیا علامت بتلائی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کپڑا حرام ہو، پیٹ میں کھانا حرام ہو، آنکھ حرام دیکھتی ہو، زبان حرام کھاتی ہو، کان حرام سنتے ہو، پیروں سے حرام کی طرف چلا جائے، ہاتھ حرام پکڑتا ہو، اور پھر کہتے ہیں یا رب یا رب یا رب، پھر حضور نے فرمایا کچھ نہیں بنتا، آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی آن کے بارے میں نہ سوچا، اپنی شان کے بارے میں نہ سوچا، پروردگار نے ان کو نوازا یہ بنے۔ ہجرت والی رات آئی، میں کہتا ہوں کہ اگر صدیق اکبر کو تسلیم نہ کرو گے تو نبی کی نبوت صحیح معنوں میں نہیں رہتی۔ اگر صدیق نہیں پھر ہجرت کا کیا مقام ہے، ہجرت کا کیا مفہوم ہے، پھر ہجرت کس بلا کا نام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر مبارک میں، حجرے مبارک میں، مشرکین مکہ میں، دشمنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا لیا، قتل کریں گے آج رات۔ ابو جہل اپنی ساری پارٹی لے آیا اور لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کے چاروں طرف کھڑے کر دیے، ننگی تلواریں ہاتھ میں دے دی اور ان کو پکا کیا کہ تم نے ہلنا نہیں یہاں سے۔ اللہ غنی، ایسے وقت میں جب کہ چاروں طرف مشرکین مکہ تلواریں لیے کھڑے تھے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم دیا، میرے محبوب چلو نکلو، آج ہجرت کر جاؤ مکے پاک سے۔ عرض کیا الہ العالمین، کل مجھے حکم دے دیا ہوتا میں نکل جاتا، پرسوں مجھے حکم دیا ہوتا، چوتھ مجھے حکم مل جاتا میں نکل جاتا، آج تو یہ چاروں طرف تلواریں لیے کھڑے ہیں، آج میں کیسے نکلوں؟ فرمایا میرے محبوب اگر میں کل نکال کے لے جاتا، پرسوں نکال کے لے جاتا، چوتھ نکال کے لے جاتا، یہ کافر کہتے ہمیں پتہ نہیں چلا، ہم یوں کر دیتے، ہم یوں کر دیتے، مزہ تو آ جائے گا، یہ چاروں طرف تلوار لیے کھڑے ہو اور میں آپ کو سب کی نظروں سے بچا کے لے جاؤں۔ میری خدائی کا پتہ تو جبھی چلے گا کہ میں کتنا قدرت والا ہوں، کتنا طاقت والا ہوں، کتنا حکمتوں والا ہوں، میں کس طرح کا خالق اور مالک ہوں، آج ہی تو لطف آئے گا۔ آپ چلے، توجہ رکھیں۔ عرض کیا الہ العالمین، مکے والوں کی امانتیں میرے پاس ہے، اگر وہ واپس نہ ہوئی اعتراض کریں گے نبی ہو کر کھا گیا۔ کبھی کسی امتی نے بھی پرواہ کی کہ اگر میں کسی کا کھا کے مر گیا تو میری قبر برباد ہو جائے گی، میری حشر برباد ہو جائے گی، تباہی پھر جائے گی میری؟ ڈر ہو تو ہم لوگ یہ سوچیں۔ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا الہی میں یہ امانتیں کیسے واپس کروں؟ آواز آئی مکے والوں کی کھجوریں علی مرتضیٰ شیر خدا کے حوالے کرو۔ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرو، مکے والوں کا کپڑا ان کے حوالے، مکے والوں کی کھجوریں اے علی تیرے حوالے، مکے والوں کا ستو تیرے حوالے، مکے والوں کا کپڑا تیرے حوالے، میرے محبوب کا بستر تیرے حوالے، میرے محبوب کا اجرا تیرے حوالے، مکے والوں کی امانت ساری تیرے حوالے، پر آپ
بکر میری کالی کملی والے کی نبوت والی امانت تیرے حوالے. ساری مکے والوں کی امانتوں تک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر تک علی مرتضیٰ کے حوالے. کوئی مذاق تو نہ تھا اس رات کو بستر پہ سونا، خطرے سے خالی نہیں. جس نبی کو نعوذ باللہ وہ قتل کرنے کے ڈرتا ہے اس بستر پہ کون سو سکتا ہے؟ یہ شیر خدا کا جگر تھا، گردہ تھا، اتنا بڑا بہادر جوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ سویا. اب اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو ایک باریک سے نقطہ اور بتاؤں، سمجھو گے تو مزہ آئے گا. سارا جہان کہتا ہے، کتابوں میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، ہم بھی ہر سال بتاتے ہیں کہ حضور کے بستر پہ کون سویا؟ علی مرتضیٰ رضی اللہ. حضور کے بستر پہ کون سویا؟ شیر خدا علی مرتضیٰ. سب نے سنا ہوگا کہ حضرت علی سوئے. ایمانداری سے بتاؤ، اگر حضرت علی کے دل میں یہ خطرہ ہو کہ نبی کو تشریف لے گئے، سارا مکہ دشمن ہے، سارا مکہ پکڑنے والا ہے، ہاتھ نہ لگ جائے، پھنس نہ جائے، مصیبت نہ آ جائے، نعوذ باللہ شہید نہ کر دیے جائے، اگر یہ خطرات ہوں تو نیند آ سکتی ہے؟ کسی کے بیٹے کو پولیس لے جائے پکڑ کے، ماں باپ کو نیند آتی ہے؟ نہیں نیند آتی. تو یہ جو لفظ ہے کہ حضرت علی کو نیند آ گئی، یہ نیند آنا یہ خود اس بات پہ دلالت کرتا ہے، حضرت علی کا سونا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ آج وہ خطرناک رات ہے، آج وہ رات ہے کہ سارا مکہ حضور کا دشمن ہے. کہ حضرت علی کے ساتھ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی بھی ہوتا تو اندیشہ تھا، خطرہ تھا، فکر تھا، پریشانی تھی. میں بھی ہوتا پھر بھی پریشانی تھی. چونکہ ساتھ ابو بکر کا ہے لہٰذا کوئی پریشانی نہیں. علی کو بھی نیند آ گئی. یہ تو اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مناقب اور فضیلت ہے کہ علی مرتضیٰ کو بھی اطمینان ہوا کہ صدیق کا ساتھ ہے، یہاں کوئی خطرہ نہیں. پھر اللہ پاک سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا اللہ میں کس طرح نکلوں گے؟ تو چاروں طرف کھڑے ہیں. فرمایا ایک مٹھی مٹی کی اٹھاؤ اور ان کی طرف پھینک دو. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رماها. الہی میں کس کس کی طرف پھینکوں؟ یہ تو چاروں طرف کھڑے ہیں. فرمایا ہاتھ تیرا ہوگا، قدرت میری کام کرے گی. مجھے اپنی کبریائی کی قسم، آپ پھینک دے، ہوا میری غلام ہے. چاروں طرف کھڑے ہونے والوں کی آنکھوں میں میں پہنچا دوں گا. سب کی آنکھوں میں مٹی پڑ گئی اور کئیوں کو تو ایسی پڑی کہ آج تک نہیں نکلی. بس اللہ پاک نے کام لینا تھا نا. برابر والا کہنے لگا برابر والے کو کہ میری آنکھ میں مٹی پھینک دی. وہ کہنے لگا ٹھیک ہے. میری آنکھ میں خود پھینک کر اور پھر بکواس شروع کر دی. تلواریں تو بھی پھینک، چاروں طرف ہو رہی ہے کبڈی کبڈی. لگ گیا آپس میں ایک دوسرے کی پالش مالش کرنے. ابو جہل آیا چیک کرنے کے لیے تو وہاں کے دیکھا حجرے کے چاروں طرف کبڈی کبڈی ہو رہی ہے. ابو جہل کہنے لگا بدبخت تو تم نے میرے خیال میں کام کھو دیا. یہ کیا شروع کر دیا تم نے؟ ہم نے کہا جی چودھری صاحب اس نے میری آنکھ میں مٹی پھینکی. کہنے لگا نہیں جی نات کی قسم اس نے پھینکی ہے. دوسرا کہنے لگا نہیں جی منات کی قسم اس نے پھینکی ہے. تیسرا کہنے لگا جی عزا کی قسم اس نے پھینکی ہے. ابو جہل بڑا سادہ تھا، کہنے لگا ٹھیک ہے کسی نے بھی نہیں پھینکی، پھینکنے والا پھینک گیا، کسی نے نہیں پھینکی. بستر پہ دیکھا تو شیر خدا مل گئے. پروردگار عالم کے حبیب لبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا الہی میں اب یہاں سے نکل کر کدھر کہاں؟ آواز آئی میرے صدیق بلال تیرے دروازے پہ آیا، سہیل تیرے دروازے پہ آیا، ابو ذر غفاری تیرے دروازے پہ آیا، سلمان فارسی تیرے دروازے پہ آیا، زبیر تیرے دروازے پہ آیا، طلحہ تیرے دروازے پہ آیا، عبد الرحمن ابن عوف تیرے دروازے پہ آیا. تمام صحابہ چل کر تیرے دروازے پہ آئے. آج ہجرت والی رات ہے. آپ صدیق
کے دروازے پہ تشریف لے جائیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے صدیق اکبر کا مقام کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جناب صدیق اکبر کے دروازے پہ تشریف لائے اور اللہ نے حکم دیا، فرمایا میرے محبوب چلتے چلو سورت یاسین پڑھتے رہو۔ پتہ چلا کہ سورت یاسین جو ہے وہ دشمن کے غلبہ پانے کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے، مگر آج کل ہمارے مسلمان پتہ ہے سورت یاسین کو کہاں استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہارے بابا کا کیا حال ہے کہ جی بڑی تکلیف ہے کئی دن سے، تو سورت یاسین پڑھوا دینی تھی کام بن جاتا۔ یعنی لوگوں کا، مسلمان مرد عورتوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سورت یاسین جو ہے یہ مرنے کی گولی ہے۔ انہوں نے بھی کئی یاسین پڑھوا چکے ہیں، اب تک مرا ہی نہیں۔ اللہ نے سورت اتاری دشمنوں کی حفاظت کے لیے اور ہم اسے موت کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سورت یاسین نہ سنایا کرو، ثواب ملے گا، مگر یہ تو عقیدے کے خلاف ہے نا کہ تم نے سورت یاسین کو مرنے کی گولی سمجھا ہوا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ تشریف لے آئے، دستک دی، اندر سے پوچھا کون ہے؟ میں الباب، کس نے دروازے کو کھٹکھٹایا؟ جواب ملا انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے صدیق اکبر ننگے پیر ننگے سر یوں گیتا پڑتا بھاگا ہوا آیا، میرے آقا اندھیرے میں تکلیف فرمائی، آدھی رات کا وقت ہے، آپ تشریف لائے، مجھے بلوا لیا ہوتا میں حاضر خدمت ہو جاتا۔ فرمایا ابو بکر میں خود نہیں آیا، خدا نے مجھے بھیجا۔ فرمایا ابو بکر ایک اور نقطے کی بات عرض کروں، نیند دور کر کے سننا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تو ایسا بھاگ کے آیا جیسے جاگ رہا ہو، نا کنڈی کھڑکاؤ گھنٹی بجاؤ، آدمی جاگتا ہے، اٹھتا ہے، منہ پہ ہاتھ پھیرتا ہے، کپڑا اتارتا ہے، آہستہ آہستہ آتا ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تو ایسا اٹھ کے آیا جیسے پہلے سے جاگ رہا ہو۔ فرمایا پہلے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ فرمایا شام سے جاگ رہا ہو، نیند تجھے آئی نہ ہوتی ہے تو ایسے آیا جیسے جاگ رہا تھا۔ عرض کیا آقا جب سے آپ نے فرمایا تھا کہ ہجرت والی رات آئے گی میں تجھے ساتھ لے کے چلوں گا، کئی سال گزر چکے، اس انتظار میں رات کو نیند کبھی آئی ہی نہیں۔ ہر رات انتظار کرتا ہوں، کبھی نیند نہیں آتی آپ کو۔ فرمایا پھر ہجرت کا حکم مل چکا، تیاری کرو، کوئی سواری تیار کرو۔ رج کے سواری تیار کر رکھی میں نے۔ فرمایا کوئی گھوڑا کوئی خچر کوئی اونٹ لگر تو آتا نہیں۔ صدیق اکبر نے اپنی پشت پر ہاتھ رکھا اور عرض کیا میرے آقا جب تک ابو بکر زندہ ہے میں آپ کی سواری ہوں، آپ میرے ساتھ سوار ہے۔ تو آپ نے تو یہ نہیں فرمایا کہ تو مجھے کیسے اٹھا کے لے جائے گا۔ صدیق اکبر کے گھر سے ناشتہ تیار کرایا گیا، ساتھ لے جانے کے لیے کھانا ناشتہ تیار کیا گیا رات کو، اور جب وہ باندھنے کے لیے، وہ کھانا باندھنے کے لیے کوئی کپڑا نہ تھا کہ آج کل کا زمانہ تو نہیں تھا ٹرک بھرے ہوئے رکھے رہے، بکسے بھرے ہوئے، جب باندھنے کے لیے کچھ نہ ملا ابو بکر صدیق کی لگتے جگر سیدہ اسماء نے اپنا دوپٹہ پاڑ کر آگے میں باندھ دیا، آدھا کپڑا اپنا دوپٹہ پاڑ کر اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ناشتہ باندھ دیا اور آدھا اوپر لپیٹ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آیا کہ کپڑے کی تنگی ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، میری محبت میں صدیق کی بیٹی نے کپڑا پھاڑ کر باندھ دیا، یہ رحمت والا سار ہاتھ سر پہ رکھا اور فرمایا اسماء بتانا نہیں ہم کدھر گئے ہیں۔ نبی کو صدیق کی بیٹی پہ بھی یقین ہے۔ بس حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور جب مشرکین مکہ نے، مکے کے کافروں نے حجرہ خالی دیکھا، بستر پہ شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، وہ اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے
نہ بلال کے مکان پہ گئے، نہ سہیل کے مکان پہ گئے، نہ عثمان کے مکان پہ گئے، نہ کسی کے دروازے پہ گئے. وہ سیدھا قافلہ چودھریوں کا، مکے کے سرداروں کا چل کر صدیق کے دروازے پہ آیا. چلو میری نہیں مانتا تو مکے کے کافروں کی مان جا، ان کا بھی یہ یقین ہے اگر نبی کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں نہیں اور کسی کے یہاں نہیں ملے گا، اور کسی کے یہاں نہیں ملے گا، چلو ابو بکر کے دروازے پہ وہاں ملے گا، کیونکہ نبی اور صدیق میں جدائی ممکن نہیں. نبی اور صدیق کی جدائی مشکل اور محال ہے. چنانچہ سیدھے صدیق کے دروازے پہ آئے. دستک دی، ابو بکر کی بیٹی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا باہر نکلی. چھوٹی سی بچی ہے، مگر آپ اس بچی کو نہ دیکھیں، وہ آپ دیکھیں جو اس کے سر پہ گرا ہے. اس نبی کی عظمت کو دیکھیں جس کے لیے دوپٹہ پھاڑ کے اس بیٹی نے کھانا باندھ کے دیا. وہ مکے کے چودھری کہنے لگے لڑکی تیرا ابا کہاں ہے، تمہارا نبی کہاں ہے؟ آئے آئے یہ نہیں کہتی کہ مجھے کوئی پتہ نہیں. اللہ ہوگا نہیں. خطرہ کتنا زبردست ہے، کتنا بڑا اندیشہ ہے، کتنا بڑا خطرہ ہے. مکے والے سارے چودھری دشمن ہیں. اس وقت بھی اللہ والی نے جھوٹ نہ بولا. آج ہم سفیداریوں والے ہو کر جھوٹ بولتے نہیں شرماتے. خبر کہ ہم قریب ہو جاتے ہیں جھوٹ بولتے ہوئے نہیں شرماتے. وعدہ خلافی کرتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی. کسی کا دل دکھاتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی. کسی کا پیچھ پیچھ سے بیٹھ کر نقصان کرتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی. ابو بکر کی بیٹی مبارک ہو، یہ نہیں کہتی مجھے پتہ نہیں ہے. کہنے لگے اور مکے کے سرداروں تم تھوڑے آدمی ہو، سارا مکہ اکٹھا کر کے لاؤ اور صدیق کی بیٹی سے نبی کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ. چیلنج کر دیا، اعلان کر دیا، مقابلے میں سارا مکہ لاؤ، بڑے بڑے بہادروں کو لاؤ اور صدیق کی بیٹی سے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ تو پوچھ کے دکھاؤ. چنانچہ ابو جہل آگے بڑھا، اتبا آگے بڑھا، عتیبہ آگے بڑھا، اور ابو جہل نے اللہ غنی ابھی تھوڑی سی دیر پہلے جن بالوں پہ رحمت للعالمین کا رحمت والا ہاتھ پھرا تھا، ابھی مکے کا چودھری ان بالوں کو پکڑ کر سیدہ اسماء کو گھما کر پٹاخ سے پتھر میں گر مارا. پیشانی پتھر میں لگی، پتھر کی نوک گڑی، لہو کی دھار دور جا کے پڑی. مگر ابو بکر کی بیٹی اب بھی کہتے ہو مکے والا قیمہ بنا سکتے ہو پر سرکار مدینہ کا پتہ نہیں پوچھ سکتے. تم میری جان نکال سکتے ہو، تم مجھے ختم کر سکتے ہو. مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. تھپڑ مارے. ابو بکر کی بیٹی نے منہ کے تماچے پہ کھا لیے مگر سرکار کا پتہ نہ بتایا. بیمار کے گئے. ادھر صدیق کی بیٹی غار ثور میں کھانا لے کر کے گئی. رات اندھیری ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی سیدہ اسماء کا منہ سوجا ہوا ہے تو فرمایا اسماء کہ تیرے منہ پہ کیا ہوا؟ عرض کیا میرے آقا کچھ نہیں. فرمایا کچھ تو ہوا ہے. بچی سی رونے لگی، یا رسول اللہ مجھے مکے والوں نے مارا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولی پھیلا دی. یا اللہ ابو بکر کے گھر پہ کام فرما، چھوٹے بڑے سارے میرے لیے مار کھا رہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تو وہ گھرانہ ہے کہ جس گھر میں کیا چیزیں میں آپ کو سمجھاؤں. اگر تمہارے دروازے پہ کوئی گورنر، کوئی صدر، کوئی وزیر شادی کے لیے آ جائے، سارے محلے کے منہ میں پانی آ جائے گا. لوگ بھی مزے ہو گئے. گورنر سے رشتے داری ہو گئی، صدر سے رشتے داری ہو گئی. ارے ابو بکر وہ ہے جس کے دروازے پہ دو جہان کے بادشاہ امام الانبیاء خود دلہا بن کر تشریف لائے. اور اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پہ جب حضور سوار ہوئے تو دونوں ہاتھ صدیق کے سر پہ رکھے، یہ ثابت کر دیا یا ابو بکر کے سر پہ میں محمد رسول اللہ کے ہاتھ ہے، اس کو کچھ نہ کہنا. اسی کو کم کر مرحوم کہتا ہے آئی ہجرت والی رات بھلی،
چلی صدیق اکبر دے مانگا کے محبوب خدا دیا کلیاں میں ہم کیا راتا غار دیا سائی لال جو گزریا کلیاں میں کسی کو زندگی میں ایک مرتبہ دیدار کسی کو 100 مرتبہ دیدار کسی کو 1000 مرتبہ دیدار اور ابو بکر کو کروڑوں مرتبہ دیدار اور آدمی دیدار کر رہا ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت نبی کی نبوت سے اتنی وابستہ ہے کہ اگر ہم ابو بکر کو نکال دیتے ہیں نہ دین بچتا ہے نہ اسلام بچتا ہے نہ نبی کی نبوت بچتی ہے نہ ہمارا ایمان اور یقین بچتا ہے اس لیے کہ ابو بکر نہیں تو ہجرت نہیں ابو بکر نہیں تو پھر وہ رات نہیں ابو بکر نہیں تو غار نہیں ابو بکر نہیں تو پھر حضور کے کالا کرنے پڑنے والا کون ہے بہرحال کسی وقت میں بھی اور کسی حالت میں بھی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھا ان حضرات کا تو بیان کرتے کرتے میری تمہاری عمریں ختم ہو سکتی ہے ان کی فضیلتیں کم ختم ہو سکتی ہے باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین پرسوں شیرشاہ کالونی میں سیدنا ایوب علیہ السلام کے موضوع پر نہایت ہی مفصل اور نہایت ہی اہم طریقے سے کھلا بیان ہوا 1.5 گھنٹے کی کیسٹ ہے یہ تھوڑی سی کیسٹ لایا ہے دروازے پہ آپ کو ملیں گی سیدنا ایوب علیہ السلام یعنی پچھلے جمعے کی کیسٹ بھی شمار ہو جائے گی اور وہ جو کراچی میں شیرشاہ کالونی میں کل کی رات بیان ہوا ہے وہ تازہ کیسٹ بن جاتی ہے کراچی میں تو دیش کے ساتھ مل جائے گی اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ وصحبہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ کرم فرما یا اللہ نبی کے صدقے صحابہ کرام کے صدقے سارے اللہ والوں کے صدقے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما حضرت رشید مدینہ گلاس فیکٹری والے کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اسپتال سے آیا اللہ سے استقامت عطا فرما بہت ہی ہمارے سب کے قریبی دوستوں میں سے خدمت گزاروں میں سے اور بھی جتنے بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا عطا فرما سب کی تندرستی عطا فرما مسجد کے لیے خدمت کی ہے کسی نے 100 روپئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال جان برکت عطا فرمائے پروردگار عالم ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے جرموں کو معاف فرما ہماری شاکاریوں کو معاف فرما یا اللہ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ قبر کی زندگی صحیح بنا حشر کی زندگی صحیح ہو جائے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی جھولیاں بھر دے یا اللہ سب کی اولاد کو نیک اور نمازی بنا ہم سب کے گھروں کو مسلمانوں والے گھر بنا قرآن اور نماز اور ایمان سے آباد فرما یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ساری پریشانیوں کو دور فرما دے ملت پہ کرم فرما ساری مخلوق پہ کرم فرما ساری دنیا کے معاملات کو آسان فرما دے یا اللہ دشمن کی دشمنی سے بچا ظالم کے ظلم سے بچا شریر کی شرارت سے بچا حاسدوں کے حسد سے بچا فتنہ پردازوں سے بچا یا اللہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر کی برکت سے دو جہان میں بھلائی عطا فرما یا اللہ جیسے وہ نبی کا عاشق تھا نبی کی عظمت اور محبت دل میں لیے ہوئے تھا ہمیں بھی اس کا کچھ حصہ عطا فرما یا اللہ اہل بیت کا بھی خادم اور غلام بنا صحابہ کرام کی عظمت محبت عطا فرما نبی کے سارے گھرانے کا غلام بنا نبی کے سارے دربار کا ہم سب کو خادم بنا مسجد مدرسے کے خدمت گزاروں کے مال جان برکت عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم جتنے بھی ہیں جہاں کام کرتے ہیں جو کاروبار ہے یا اللہ سب کے کاروبار برکت عطا فرما روزی رزق میں وسعت عطا فرما جس کے ذمہ قرض ہو ادا کرنے کی صورت پیدا فرما صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دوستو آپ نے قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ زبردست بیان آپ نے سنا۔ اللہ تعالی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مراتب کو بلند کرے اور ان کے بھی قاری صاحب کو بڑا رتبہ دے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کا ٹھکانہ جنت بنائے، جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، ہم اپنے اعمال کو درست کریں، طور طریقوں کو درست کریں، تاکہ اللہ رب العالمین جب ہمارا محاسبہ کرے، ہمارا مواخذہ کرے تو ہم یقیناً اللہ والے بن کے ابھریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مقام دے جو ہر نیک آدمی کا مقام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، نماز روزہ کا پابند بنائے، صدقات خیرات کرنے کی توفیق دے اور جنت ہمارا ٹھکانہ بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔